तकरीबन हर कंपनी में जिसमें मैंने काम किया है उनके प्लांट्स इंडिया में होते हैं, टैक्स सेंटर्स भी होते हैं इंडिया में, प्लांट्स भी होते हैं। कोई कंपनी आज तक मैंने काम नहीं किया जिसमें इंडिया में टैक्स सेंटर्स ना हो, प्लांट्स ना हो। आवाम को कहते हैं कि एक भाई जो है, चार भाई जो है वो एक रोटी के चार टुकड़े कर लें, اور ابھی ان کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن زہر کھانے عوام کو یہ مشورے دیتے ہیں۔ آج کل دیکھ لیں کوئی 5-10 مرلے کا مکان ویسے نہیں دیتا تو کشمیر کیسے دے گا؟ کوئی انہیں کھینچ کے لینا پڑے گا، کھینچنے کے چکر میں اگر وہ یہ والا بھی لے کچھ بھی نہیں ہوتا میری جانے۔ ایک دفعہ کر قادر پٹیل کے منہ میں 24 گھنٹے ماوا یا گٹکا ہوتا ہے اور وہ وزیر ہیں صحت کے، جس کی اپنی صحت اتنی خطرے میں۔ مارکیٹ میں پاکستانی بانڈز کریش کر گئے۔ اب اس سال پاکستان نے $30 بلین واپس کرنے ہیں۔ IMF اور جو دیگر ادارے ہیں ان سے 7 سے 10 ارب ڈالر کا انتظام ہوگا، جبکہ جو باقی بانڈز ہیں اور مارکیٹ سے لینے ہوں گے۔ اب اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ جی نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، نہ گورننس بہتر ہو رہی ہے، نہ قانون نام کی کوئی چیز ہے، نہ کسی کو ریلیف نام کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے، نہ مل رہی ہے، نہ کوئی پرسان حال ہے اس ملک کا۔ ٹیک انڈسٹری میں اتنے پاکستانی نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا از نون، وہ آئی ٹی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی ایک ریزن پاکستان میں وہ ٹیک کا جو بیسک ایکو سسٹم نہ ہونا ہے یہ وجہ ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ میجورٹی آئے دے ور ناٹ ایجوکیٹڈ، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ٹیک انڈسٹری میں زیادہ پاکستانی نہیں ہیں؟ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے یا کہ یوتھ وہ جو ہے اس میں ان کی پرائورٹیز ڈفرینٹ ہیں؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے، کیونکہ انڈیا از نون فار اٹس ٹیک پریزنس ان یو ایس؟ Right. Not just US, in many countries in the world. جرمنی میں، یورپ کے تمام ممالک میں، کینیڈا میں انڈیا سے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ایز اے کنٹری اینڈ ایز اے نیشن انڈیا پچھلے بہت سارے ڈیکیڈ سے انہوں نے محنت کی ہے۔ انہوں نے اپنے انٹرنل ایجوکیشنل انفراسٹرکچر کو، ان کی یونیورسٹیز، کالجز، انہوں نے بہت ورلڈ کلاس انسٹیٹیوشن کریٹ کیے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سر جھکا کے بہت ہارڈ ورک کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پڑھائی پہ انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو انہوں نے پرائیورٹی بنایا، کہ بہت زیادہ ان کی جو لٹریسی ریٹ ہے، جب آپ 75 ایئرز اگو جہاں پہ پاکستان تھا اور جہاں پہ انڈیا تھا، تو اگر آپ دیکھیں تو ہم تھوڑا سا پیچھے کو چلے گئے ہیں اور وہ کافی سارا آگے چلے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے اس کو مانیٹائز کیا، انہوں نے کیپٹلائز کیا اپنے اس ایسٹ کو، اور انہوں نے اس چیز کو باہر ایکسپورٹ کرنا شروع کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے نمبر 1 کے ان کے پاس وہ کماڈٹی ہے، ایک سیلیبل کماڈٹی، انہوں نے اپنے یہ ہائیلی ٹرینڈ پیپل دے ہیو پروڈیوس دوز۔ سیکنڈ، دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ بھئی ہم نے اس کو لیوریج کرنا ہے کہ یہ باہر ہم بھیجیں گے، اٹس اے کماڈٹی۔ تیسری بات یہ کہ ان کو انٹرنیشنل ریلیشن شپ جو تھے نا، وہ میں نے بہت ساری کمپنیز میں کام کیا ہے پچھلے 22 سال میں آٹوموٹیو میں، اور تقریباً ہر کمپنی میں جس میں نے کام کیا ہے ان کے پلانٹس انڈیا میں ہوتے ہیں، ٹیکس سینٹرز بھی ہوتے ہیں انڈیا میں، پلانٹس بھی ہوتے ہیں۔ کوئی کمپنی آج تک میں نے کام نہیں کیا جس میں انڈیا میں ٹیکس سینٹرز نہ ہو، پلانٹس نہ ہو۔ اس میں آپ بڑے بڑے OEM جو کمپنیز ہیں، جو جیسے فورڈ، GM، کرائسلر، جو US بیسڈ کاریں ہیں، اس کے علاوہ جو آپ کو یورپین جو کاریں ہیں، جاپنیز ہیں، ان سب کے پلانٹس آپ کو انڈیا میں ملتے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ جو ریلیشن شپ ہیں ان کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بہت بزنس اورینٹڈ ہیں، اور ان کو مطلب ان کے اندر انڈیا میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ویسٹرن بلاک کر بھی رہا ہے، کی بھی ہے اس نے پچھلے بہت سارے ڈیکیڈ سے۔ وہ ان کے پاس کماڈٹی بھی ہے، ان کا رجحان بھی ہے کہ ہم نے اس کو لیوریج کرنا ہے۔ تو تیسری بات یہ، بیکاز آف دا گریٹ ریلیشن شپس دے ہیو absolutely wonderful infrastructure to send people over. اب میری ٹیم میں I mean there have been times کہ بھئی میری ٹیم میں 9-10 لوگ ہوں گے جو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بعض اوقات میں وہاں سے لوگوں کو US میں منگواتی بھی ہوں۔
I cannot do that with anybody in Pakistan. मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कि मेरे पास कोई सड़क ही नहीं है, मेरे पास कोई पुल ही नहीं है. पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी, अब मैं यूएस की एग्जांपल दूंगी क्योंकि जाहिर है यहाँ पे मैं रहती हूँ, इस चीज में मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ. कोई कंपनी ऐसी नहीं है कि जिसके थ्रू हम कोई वहां से टेक एक्सपर्ट मंगवा सकें. कोई कंपनी नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है. अगर आप उससे कंपेयर करें कि इंडिया के, ओ माय गॉड, कि वो 300 मिलियन का उनका हो सकता है बिजनेस सिर्फ फोर्ड के साथ हो, एक कंपनी का, टू प्रोवाइड टेक सपोर्ट. thousands and thousands of people. वो मतलब वो आएंगे, कई H1B वीजा पे आएंगे, जो बाद में आपको फैसिलिटेट करते हैं कंपनीज के. आप ग्रीन कार्ड भी मतलब उससे हो सकता है. लेकिन इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का आप समझिए कि जैसे एक तरफ एक गांव है कि जिसपे कच्ची सड़क भी नहीं है और दूसरी तरफ 6 लेन की हाईवे है. इतना फर्क है, बहुत फर्क है. इसमें यह नहीं कि पाकिस्तान के लोग इंटेलिजेंट नहीं है. इंटेलिजेंस का कोई बायस नहीं है किसी नस्ल के साथ, किसी रंग के साथ. हर नस्ल, हर रंग, हर मुल्क में आपको ज़हीन लोग मिलते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. पाकिस्तान बहुत कटा हुआ है कि मैं आई मीन लाइक इस अप्रैल में मैंने एक बंदा इंडिया से मंगवाया कि वो अब जिस ऑफिस में मैं हूँ उसी में वो भी आके काम करता है H1B वीजा पे. मैं किसी पाकिस्तानी को हायर नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई रिलेशनशिप्स नहीं है, कोई वेंडर कस्टमर अरेंजमेंट्स नहीं है, कोई उनका मतलब हिस्ट्री नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है. जो यहाँ आ जाते हैं, जो बाहर किसी और तरह से आ जाते हैं, जैसे मैं फैमिली इमिग्रेशन पे आई थी, मैं वर्क वीजा पे नहीं आई थी. लेकिन अगर मेरी फैमिली में या मेरे किसी जानने वालों में किसी का कोई हाईली टेक्निकली क्वालिफाइड बंदा हो तो वो कहे कि आप मुझे वहां पे जॉब वीजा पे मंगवा लें. आई हैव नो इंफ्रास्ट्रक्चर. मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है, कोई शिप नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है कि मैं मंगवा सकूं. तो आई मीन इन अ नटशेल, you know, I think I've given you a lot of information. तो मैडम आप इसको जो कंक्लूड करती हैं, जस्ट फर्दर मैं इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लूं, आप समझते हैं कि इंडिया ने वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, वो इकोसिस्टम बना लिया, दैट इज बेसिकली हेल्पिंग कि वो